السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم خانوادہ مارہرہ مطہرہ کے رجل رشید امام الاولیاء احسن العلما حضرت شاہ مصطفی حسن میاں قادری برکاتی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ڈس لائک کریں گے۔ حضرت شاہ مصطفی حیدر میاں قادری برکاتی رحمہ اللہ علیہ ایک جامع صفات شخصیت کے مالک تھے۔ بچپن ہی سے بزرگی کے آثار نمایاں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ ابو القاسم اسماعیل حسن رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، بیٹی محمد میاں تاج العلما میری نسل کے سجادہ نشین ہیں، اور حسن میاں یعنی احسن العلما میری ذات کے سجادہ نشین ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ آپ کے لیے اکثر دعا گو رہتی تھی اور ان کی دعائیں آپ کے حق میں مقبول ہوئیں۔ خانقاہ مارہرہ مطہرہ کے لیے آپ کے عظیم خدمات ہیں۔ ساری زندگی مسلک کے اعلیٰ حضرت کے فروغ میں کوشاں رہے۔ آپ علیہ رحمت رضوان خاندان برکات کی برکتوں کے امین تھے۔ آپ کا اسم گرامی سید مصطفی حیدر حسن لقب احسن العلما، سلسلہ نسب اس طرح ہے: سید شاہ مصطفی حیدر حسن بن سید علیہ بن سید شاہ حسین بن سید شاہ محمد بن سید دلدار حیدر رحمہ اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت باسعادت 10 شعبان المعظم 1345 ہجری بمطابق 13 فروری 1937 کو ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو سر سے پیر تک ایک قدرتی غلاف میں لپٹے ہوئے تھے، جس کے اوپری حصے پر تاج کی شکل بنی ہوئی تھی۔ ناظرہ قرآن پاک والدہ محترمہ سے مکمل کیا۔ حافظ سلام الدین قریشی اور حافظ عبد الرحمن رحمہ اللہ علیہ سے حفظ قرآن تکمیل کی۔ اردو کی ابتدائی مشق منشی سید الرحمن مارہروی سے کی اور اعلیٰ تعلیم حضرت تاج العلما شیخ العلماء مولانا غلام جیلانی گھوسی، مفتی خلیل خاں مارہروی، مولانا حشمت علی خاں پیلی بھیتی رحمہ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ حضرت سید مصطفی حیدر حسن میاں رحمہ اللہ علیہ حضرت ابو القاسم اسماعیل حسن شاہ جی میاں رحمہ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور انہی سے شرف خلافت بھی حاصل کیا۔ خانقاہ برکاتیہ کے مشائخ اعظام اور خدام میں ایک خاص صفت پائی جاتی ہے اور وہ ہے اخلاق حسنہ۔ خانقاہ برکاتیہ کے افراد جس طرح اپنے مریدین محبین کی اصلاح فرماتے ہیں، اس کا جواب ہی نہیں۔ گلشن برکات کے مہکتے پھول حضور احسن علما سید حیدر حسن رحمہ اللہ علیہ کی ذات مقدسہ ایک عالمگیر شخصیت تھی۔ آپ سیرت و کردار میں اپنے نانا جان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عکس جمیل تھے۔ عبادت و ریاضت، تقوی و پرہیزگاری، احقاق حق اور ابطال باطل اور تصوف میں آپ کی ذات ایک نمایاں حیثیت کی مالک تھی۔ مہمان نوازی میں آپ کی مثال نہیں ملتی تھی۔ سرکار احسن علما علیہ رحمت رضوان کی وہ ذاتی گرامی ہے جو بے شمار فضائل و مناقب کے حامل اور اوصاف حمیدہ کی جامع ہے۔ آپ اپنے آباء و اجداد کے سچے جانشین ہونے کے ساتھ ساتھ گلشن برکات کے باعمل مبلغ اور مناظر بھی تھے۔ آپ کی خاص عادت طیبہ تھی کہ آپ کی مجلس میں جتنے لوگ بھی ہوتے جمع ہوتے سب سے ملاقات کرتے اور اپنے اسلاف کے واقعات بیان فرماتے اور ان پر سختی سے عمل کرنے کی تلقین فرماتے، جیسا کہ آپ کے جد اعلیٰ شمش مارہرہ حضور اچھے میاں رحمہ اللہ علیہ اپنے مریدین اور محبین کی رہنمائی اور تربیت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سید حیدر مصطفی حسن رحمہ اللہ علیہ نجیب الطرفین سید تھے۔ خاندان اہل بیت کے کمالات اور فضائل آپ میں بدرجہ اتم موجود تھے، یعنی امام حسن کی سیادت اور امام حسین کی شجاعت اور خاندان بنی ہاشم کی سخاوت کی جھلکیاں آپ کے ذاتی ستہ صفات میں دیکھی اور سمجھی جا سکتی تھی۔ حضرت سید شاہ مصطفی حیدر حسن رحمہ اللہ علیہ کے سینے میں سب کے لیے شفقت و محبت کی نہریں بہتی تھیں۔ اعزاء ہو کہ احبا، علماء ہو کہ مشائخ، خدام ہو کہ عوام، بزرگ ہوں کہ نوجوان، ان کی محبتوں کا فیضان عام تھا۔ کسی کو پریشان دیکھتے تو خود بے چین ہو جاتے اور جب تک اس کی پریشانی دور نہ فرماتے بے سکونی کی کیفیت میں مبتلا رہتے۔ ملکی حالات و یا بین الاقوامی معاملات سب پر گہری نظر رکھتے تھے۔ خانقاہوں کے زوال اور ان کے اسباب زوال سے خوب واقف تھے۔ اگر پیر زادے جاہل ہوں تو خانقاہ کا روحانی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان مسلک اہل سنت و جماعت کا ہوتا ہے، جیسا کہ آج کے دور کے سجادگان کو دیکھ کر ہمارے مشاہدے میں آتا ہے کہ خانقاہی نظام
ان ناخلف سجادوں کی وجہ سے درہم برہم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ نقصان مسلک اہل سنت کا ہوتا ہے۔ حضور سید شاہ مصطفی حیدر حسن رحمہ اللہ علیہ نے اپنی اولاد کو دینی و دنیاوی تعلیمات سے آراستہ کیا تاکہ جہالت کا ازدہ خانقاہی عظمتوں کو نگل نہ سکے۔ یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے اولاد بفضل تعالیٰ اپنے بازو کی کمائی سے کھائے اور مریدین کے جوبوں پر نظر نہ رکھے، مریدوں کے نذرانوں کی توقعات نہ رکھیں۔ اپنے اولاد و متعلقین کو خودی کا درس دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان کے مشن کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ آپ کے اولاد نے آپ کی جانشینی کا حق ادا کر دیا، خانقاہ اور اداروں کو چار چاند لگا دیے، جن سے مسلک حق کی ترویج و اشاعت میں دن بدن خوب ترقی ہو رہی ہے اور مرکز برکات سے ایک جہاں منور اور فیضیاب ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ آپ اس کی موجودہ مثال حضرت سید امین میاں، سید اشرف میاں علیہ رحمہ وغیرہ کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا وصال 15 ربیع الثانی 1416 ہجری مطابق 11 ستمبر 1995 کو ہوا۔ مرقد انور مارehra مطہرہ میں واقع ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔